ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص کی بے پناہ کامیابی کے بعد پاک وطن کے بیشتر نوجوانوں کا یہ خواب ہے کہ وہ پاک فوج میں کمیشن افسر کی حیثیت سے شامل ہوں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. یقین جانیے ISSB ہی وہ اہم ترین مرحلہ ہے جہاں ہمارے نوجوانوں کے اس دیرینہ خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کی صلاحیتوں، قائدانہ اوصاف اور حب الوطنی کے جذبے کو پرکھا جاتا ہے. ہم آج کے پروگرام میں آپ کو ISSB کے عمل، اس کی اہمیت اور پھر اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری تیاری کے حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کریں گے. آپ تمام سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی یاد دہانی کے لیے یہ ISSB کا 156واں لانگ کورس ہے. اس خصوصی نوعیت کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں جو ہمارے تمام سوالات کا جواب دیں گے. السلام علیکم، اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمالی. آپ نے اتھر سے سن لیا کہ آج کا ڈیٹیل پروگرام کس کے بارے میں کس حوالے سے ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آراف، ایکس پریزیڈنٹ ISSB، سبجیکٹ ایکسپرٹ. سر، سب سے پہلا سوال میں آپ ہی سے کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ٹیم کا تعارف اپنے انداز سے کروائیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ آن ویریس mechanics and intricacies involved in the selection of potential officers for the defense forces in general and Pakistan Army in particular. Now میں بڑے briefly آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں اپنے پینل آف ایکسپرٹس کے ساتھ. میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں لیفٹیننٹ کرنل میسم، ہی از اے ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB. ان کے رائٹ پہ بیٹھے ہیں میجر سعد، ہی از اے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ریپرزینٹنگ دی GTO ڈائمینشن. ان کے رائٹ پہ بیٹھی ہیں میڈم میجر تنزیلہ، ہو از اے ویری ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ. ان کے رائٹ پہ بیٹھے ہیں آفیسر انچارج آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر، ہو از ریپرزینٹنگ دی انٹائر آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز. جی ٹھیک ہو گیا. سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، بلکہ اس وقت تمام پاکستان آپ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ ISSB سسٹم کیا ہے، اور اس کو آپ مختصراً اور آسان جامع انداز میں، آسان لفظوں میں کس طرح سے ایکسپلین کریں گے. جی اس سے پہلے کہ میں ISSB سسٹم پہ بات کروں، میں تھوڑا سا اس کے جینیسس اور اس کی ایولیوشن پہ بڑا بریفلی آپ کے لسنرز کو اپرائز کرتا ہوں. ایکچولی جو ماڈرن پرسنالٹی اسیسمنٹ کے سسٹمز ہیں جو پریولنٹ ہیں ان دی انٹائر گلوبل ورلڈ، ان کی بنیاد جو ہے وہ ارلی 1940s میں رکھی گئی، جو کہ بیسیکلی سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا. In 1942, the UK, the British Army, they established actually war of selection boards in UK, in Australia and subcontinent. جو سب سے پہلا بورڈ تھا that was established in Dehradun، جو آج کے انڈیا میں ہے. But soon after they established additional 6 or 7 more boards. 2 were in Lahore and 1 in Dhaka. جو لاہور میں تھے one was of Royal Air Force, the other was of Army, and third جو ڈھاکہ میں تھا that was of Royal Navy. At the time of partition یہ تینوں بورڈ جو ہیں these came to the share of Pakistan, اور in 1952 these were converted and amalgamated into ISSB. And this ISSB was shifted from Lahore to Kohat. Over the period بہت ایولیوشن ہوئی، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت امپروومنٹ ہوئی جو ہم نے سسٹم انہیرٹ کیا. سب سے جو پہلی ایفرٹ ہوئی تھی that was in 1949 where the experts they were set together and they actually studied the system to make it compatible and transform as per on social cultural requirements. اس کے بعد ایک اور بہت بڑی میجر ایفرٹ ہوئی، وہ لیٹ 1970s میں تھی. اس سے پہلے ہمارا جو آفیسر سلیکشن سسٹم تھا یہ بیسیکلی ایک ڈائمینشنل یعنی ون ڈائمینشنل سسٹم تھا. تو اس کے بعد وی میڈ اٹ ایکچولی دی 2 ڈائمینشنل، اس کو ٹیئرڈ سلیکشن سسٹم اس کو بنایا گیا. جو ٹیئر 1 تھا دیٹ واز دی انیشیل سلیکشن اسٹیج، جو 1970s میں لیٹ 70s میں میچور ہوئی اور اس کو بڑا امپروو کیا گیا. اور اس کے بارے میں آج آپ کو کرنل عامر بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے. جو ٹیئر 2 ہے دیٹ از ISSB، جس پہ ابھی میں بات بھی کروں گا. اس کے بعد 2021 آنورڈز ریسنٹلی ایک اور بہت بڑی میجر ایفرٹ ہوئی وچ ایکچولی از اسٹل ان آن گوئنگ، جس کے اندر ہم نے پورا سسٹم
دوبارہ سے ریوزٹ کیا, اس کو اپڈیٹ کیا, اینڈ نو ایٹ دی مومنٹ ہمارا جو سلیکشن سسٹم ہے اٹ از کمپیٹیبل ٹو اینی سلیکشن سسٹم ان دی گلوبل ورلڈ. نو میں بڑا بریفلی آپ کو بتاؤں کہ یہ سسٹم ہے کیا. ایکچولی آئی ایس ایس بی کا جو سلیکشن سسٹم ہے یہ اسٹرکچرڈ ہے اراؤنڈ دی اسسمنٹ سینٹر ماڈل وچ از ایکچولی دی گلوبل پرسنالٹی اسسمنٹ ان دی انٹائر ورلڈ. یہ کور کرتا ہے پرسنالٹی کی ساری ڈومینس اینڈ اپروچز, اور یہ ہے تھرو 3 ڈائمینشنل ایویلویشن پروسیس, جس کے اندر پہلا جو ہے وہ پرسنالٹی میئرمنٹ ٹیسٹ ہیں جو سائیکالوجسٹ ڈائمینشن کرتی ہے, جو آج میجر تنزیلہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گی. اس کے بعد جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن ہے, جو انٹرویو کے تھرو پرسنالٹی کو انفولڈ کرتے ہیں, اس پہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ول ٹاک ان ڈیٹیل. جو تھرڈ ڈائمینشن ہے وہ ہے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن, جو بیسیکلی گروپ سچویشنل ٹاسک کے تھرو پرسنالٹی کو انفولڈ اور ریڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا بریگیڈیئر عراف صاحب, آپ نے یہ جو آئی ایس ایس بی کی جو جہتیں ہیں وہ آپ نے مختصر اور جامع انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کی. اسی سے میں سمجھتا ہوں یہ مطابقت رکھتا سوال ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ آخر میں پوچھوں گا, لیکن ابھی پوچھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, اور یہ صرف میرا سوال نہیں بلکہ سما بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. بالکل. اس سوال سے پہلے, اور یہ جو کامیابی ہے بھی, ہمیں پاک فوج کو اللہ رب العزت نے اس کے محبوب کے صدقے جس کامیابی سے نوازا ہے, پوری دنیا اس وقت ورطہ حیرت میں جا چکی ہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ اتنی کیپیبل فوج اس خطے کی, اور خاص طور پہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جو مارکا سر کیا ہے, اس وقت ہم دنیا کی خبروں میں صرف ہم ہیں. تو الحمدللہ اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, دنیا کی دوسری فوجیں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا, جیسے آئی ایس ایس بی کا طریقہ کار ہے جو کینڈیڈیٹس کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے ہماری پاک فوج کا طریقہ کار جو آپ نے بیان کیا انتخاب کرنے کا, اور ان ممالک کا بھی وہی طریقہ کار ہے, یا کوئی فرق ہے, یا ہم بہت زیادہ سخت ہیں؟ ہمارا جو سلیکشن سسٹم ہے, میں اس پہ تھوڑا سا بریفلی آپ کو ایکسپلین کروں گا. اٹ از ایکچولی دی موسٹ ریفائنڈ اینڈ اپڈیٹڈ ان دی انٹائر ورلڈ. میں اگر آپ کے کویشچن کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں تو پہلا میں آئی ول ٹاک اباؤٹ دی ویسٹرن سلیکشن ماڈل اینڈ دی سیکنڈ وڈ بی دی سب کانٹیننٹ سلیکشن ماڈل. جو ویسٹرن سلیکشن ماڈلز ہیں اس میں 2 طرح کے کنٹریز ہیں. ایک ہیں جو مینٹل میئرمنٹ یا کوگنیٹو ایبلٹی میئرمنٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں. دوسرے وہ کنٹریز ہیں جو پرسنالٹی میئرمنٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ابھی جو یو ایس اینڈ فرانس, دیز آر دی 2 کنٹریز جو مینلی ریلائی کرتے ہیں آن کوگنیٹو ایبلٹی میئرمنٹ کے اوپر. یو ایس کا جو سسٹم ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی انٹریکیسیز آف دی سلیکشن. یو ایس کا جو سلیکشن ماڈل ہے اس کو وہ دی ہول پرسن ایویلویشن کہتے ہیں. اس کے اندر جو پہلا ٹیسٹ ہے, انیشیل ٹیسٹ ان کا, وہ ہے اسکولسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, جو سیٹ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں. یہ جو بچے باہر یو ایس کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی یہ سیٹ ٹیسٹ دیتے ہیں. اس کی ویٹیج ہے ان کی 30%. اس کے بعد جو ان کی اکیڈیمک پرفارمنس ہے ان دیئر ریسپیکٹیو اسکولز, میٹرک, ایف ایس سی اینڈ ایکویولنٹ جو بھی ان کا سسٹم ہے, اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 20%. اس کے بعد جو بچے اسکول میں مختلف لیڈرشپ رولز کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اسپورٹس اینڈ گیمز, دے ہیو گیون 30% مارکس ٹو دی پرفارمنس ان دی اسکولز, اور 10% وہ فزیکل ٹیسٹ لیتے ہیں. اس کی بیسس پہ وہ بچے کو ویسٹ پوائنٹ یا باقی ان کی ROTCs جو اکیڈمیز ہیں اس کے اندر وہ بچے کو سلیکٹ کرتے ہیں. باقی جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں صرف ایک کنٹری ہے, یو کے. یو کے کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے سے بڑا میچ کرتا ہے اور وہ بڑا ریفائنڈ ہے باقی کنٹمپریری ورلڈ میں. چونکہ ان کے ہاں بھی ٹیئرڈ سلیکشن ہے. پہلی سٹیج ہے ان کی جو ایڈوانس آفیسر سلیکشن سٹیج, اور دوسری ہے مین آفیسر سلیکشن سٹیج. لیکن مین ایمفسس ان کا بھی 3 ڈائمینشنل ہے, پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں, GTO ڈائمینشن ہے, اور انٹرویوز ہیں. نو اف آئی کم اوور ٹو دی سب کانٹیننٹ میں وی آر دی اونلی آرمی رادر ان دی انٹائر ورلڈ وچ ہیز دی موسٹ پوٹنٹ اینڈ موسٹ میچورڈ ٹیئرڈ سسٹم. ہمارا جو انیشیل سلیکشن ہے اٹ از دی بیسٹ ان دی انٹائر ورلڈ. یو ول سی ان ڈیٹیل جب کنلامرس پہ بات کریں گے.
ہمارا جو ٹیئر 2 سسٹم ہے ISSB, اٹ از آلسو دی موسٹ ریفائنڈ اینڈ اپڈیٹڈ. انڈیا کا جو آپ ابھی یو ول بی سرپرائز ٹو نو, ان کا جو انیشل سلیکشن ہے وہ صرف یونین پبلک سروس کمیشن کا ایک ٹیسٹ ہے, جس کے تھرو وہ بچے کو اپنے ISSB یا اس کو SSBs کہتے ہیں, اس میں وہ بھیج دیتے ہیں. ان کا جو پہلا ہے وہ اسکریننگ کرتے ہیں جا کے SSB کی سٹیج پہ. ان کے ہاں نہ فزیکل ٹیسٹ ہے انیشل میں, نہ ان کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, نہ انٹرویو ہے. صرف ایک ہے یونین پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ, وچ از ایکچولی دی اکیڈمک ٹیسٹ. آن دی کانٹریری ان سے بہتر ہے بنگلہ دیش کا سسٹم. بنگلہ دیش کا اکیڈمک ٹیسٹ ہے, ان کا انیشل میڈیکل ہے, اور ان کا ایک انٹرویو ہے جس کو وہ وائوا ٹیسٹ کہتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر راف صاحب نے سوری ٹو کٹ چوز کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا اتنا ٹف کرائٹیریا ہے یہی وجہ ہے, اور جو آپ نے ایک بڑا آسان سا طریقہ بتایا ہے بھارتیہ فوج میں بھرتی کا, اور میرے خیال میں یہ ان کی نااہلی ہے جو 10 مئی کو پوری دنیا نے دیکھی ہے. جی میں I'll not comment on it because I think they are very professional force. وہ ہماری ایکسیلنس ہے. We don't undermine the Indians, they are very professional, but جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں ان کا جو پروفیشنل ایکسیلنس, ان کی جو لیڈرشپ کی ایکسیلنس, it is not matchable. I mean, it is unmatched in the global world. What to talk about India? Indians are good enough, I mean, as a professional force. بالکل صحیح. ابھی اگر اس کو آپ ڈیٹیل میں آگے جب پروگرام چلے گا تو we will talk about ہماری جو لیڈرشپ کی جو سلیکشن ہے اس کی, اور پھر اس کی جو ڈیولپمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, درست, that is actually the best in the entire world. بالکل صحیح. میرے خیال میں جی بالکل. ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فوج میں شمولیت کا عمل کیا ہے؟ بچے آتے ہیں, کیا وہ کسی اکیڈمی سے تیار ہو کر آئیں؟ اگر وہ کسی اکیڈمی سے تیار ہوتے ہیں تو کیا امکانات زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے فوج میں آنے کے, یا کم ہو جاتے ہیں, یا وہ جج کر لیے جاتے ہیں کہ یہ آلریڈی تیاری کر کے آ رہے ہیں؟ اچھا کرنل عامر صاحب, میں تو بلکہ اس آپ کے سوال کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے, یہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو, اس پاک فوج کو, ہماری مسلح فوج کو 10 مئی والے دن جو کامیابی دی ہے بنیانو مرصوص کی صورت کے اندر, اس کے بعد اس وقت تمام نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ہم کسی طرح پاک فوج میں شمولیت حاصل کریں, اور وہ بھی ہم بھی اپنے قوم کے شانہ بشانہ جو ہے دشمن کو اسی طرح دندان شکن جواب دیں. تو اب کسی نے, اگر ایک نوجوان نے سوچ لیا ہے وہ پاکستان آرمی کو جوائن کرے, تو اس کو آغاز میں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بھی بریگیڈیئر راف نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارا جو کمپلیٹ سلیکشن کا پروسیس ہے, اٹ از 2 tiered سلیکشن پروسیس. جی. So the first tier is concerned with me, basically Army Selection and Recruitment Centers. تو وہاں پہ ہم ان کے جتنے بھی کمیشن اسٹریمس ہیں, we conduct their initial test, preliminary test, اور اس میں there are 11 total commission streams. لیکن آج کے پروگرام میں کیونکہ ہم we are focusing on 156 PMA لانگ پوسٹ, تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جو کہ 156 PMA لانگ پوسٹ ہے, اس کی ایگزامپل دے کے میں پروسیس کو کمپلیٹ ایکسپلین کروں گا کہ اگر کینڈیڈیٹ آرمی میں ڈیزائرس ہے جوائن کرنے کے لیے تو اس کو کس پروسیس کے تھرو گزرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے جو پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, اٹ سٹارٹس ود این ایڈورٹیزمنٹ وچ از گیون ان دا نیشنل اینڈ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا. اس میں کمپلیٹ جو ایک لانگ کورس ہے اس کا اسکیجول جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ تک اپنی رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے, اور کس ڈیٹ تک آپ کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے, اور کس ڈیٹ سے پھر آگے فردر آپ کا ویلویشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا. درست. تو ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنا رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹ از آن لائن رجسٹریشن سسٹم اینڈ اٹ از ویری سمپل سسٹم. if somebody wants to register himself online, تو وہ it takes just 5 minutes. 5 minutes میں وہ اپنا آن لائن رجسٹریشن فارم فل کر کے آن لائن ہی کینڈیڈیٹ اپنا سبمٹ کر دے گا. بالکل صحیح. اس میں ایک چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ کینڈیڈیٹ ہیز اے چوائس کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کا انتخاب کر سکتا ہے. پورے پاکستان میں ٹوٹل 14 سلیکشن سینٹرز ہیں جن میں سے کوئی بھی اپنا سلیکشن سینٹر وہ چوز کر سکتا ہے. رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد کینڈیڈیٹ کو اپروول مل جاتا ہے, اور اپروول میں اس کو ڈیٹ بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اپنے جو سلیکٹڈ سلیکشن سینٹر ہے وہاں پہ رپورٹ کرنی ہے فار دا کنڈکٹ آف دا ٹیسٹ.
تو ٹیسٹ جو ہیں وہ پھر ٹوٹل 3 ڈے کا پروسیس ہے آرمی سلیکشن سینٹر میں. صحیح. فرسٹ ڈے پہ کینڈیڈیٹ ول رپورٹ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ سلیکشن سینٹر میں رپورٹ کرتا ہے. وہاں پہ اس کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے اور امیڈیٹلی آفٹر ویریفیکیشن کینڈیڈیٹس کے جو ہیں وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں. اوکے اوکے. کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ جو ہیں اس میں میں مزید اس میں ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فرسٹ ٹیسٹ از انٹیلیجنس ٹیسٹ. ٹھیک ہے. جس کے 2 پارٹس ہیں, وربل اینڈ نان وربل. اوکے. بوتھ ٹیسٹ آر 30 منٹس ایچ. ٹھیک ہے. اور دے آر کمپیوٹر بیسڈ MCQ بیسڈ ٹیسٹ. وہاں پہ ہی اسکرین پہ کینڈیڈیٹ کو بالکل شو صحیح ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ سارے ٹیسٹ جتنے بھی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہیں بیسیکلی ناک آؤٹ بیسس پہ ہوتے ہیں. اگر ایک ٹیسٹ آپ کینڈیڈیٹ کوالیفائی نہیں کر سکتا تو وہ اس کا پروسیس وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد کینڈیڈیٹ پروسیڈز فردر اینڈ دین ہی اٹمپٹس دا اکیڈیمک ٹیسٹ. بالکل صحیح. اگین اٹس اے 30 منٹس ٹیسٹ, ویری سمپل ٹیسٹ, 50 کوسچنز اینڈ 30 منٹس کے اوپر. بالکل صحیح. اور یہ جب ٹیسٹ کینڈیڈیٹس جو کوالیفائی کر لیتے ہیں سیم ڈے ان کا انیشیل میڈیکل کنڈکٹ کر لیا جاتا ہے. اچھا اسی دن ہی ان کا ٹھیک ہے, انیشیل same day میڈیکل کا صحیح. پروسیس بھی کمپلیٹ کر لیا جاتا ہے. صحیح. انیشیل میڈیکل میں کینڈیڈیٹس کی بیسیکلی جو آرمی کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, فزیکل اسٹینڈرڈس کی, ہائٹ ہے, ویٹ ہے ایز پر BMI, اس کے علاوہ اس کے جو ڈیفارمٹیز ہیں کوئی باڈی کے اوپر, وہ ساری چیزیں اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ڈاکٹر اس کو چیک کر کے کلیئر کر دیتا ہے, فٹنس بالکل کر دیتا ہے. وہاں پہ اس کا فرسٹ ڈے کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صحیح. جو کینڈیڈیٹس یہ سارے پروسیس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان کو پھر دوبارہ جو ہے ڈیٹ دی جاتی ہے فزیکل ٹیسٹ کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. پھر وہ فزیکل ٹیسٹ میں کینڈیڈیٹس کو بلایا جاتا ہے. وہاں پہ فزیکل ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ایونٹس کنڈکٹ ہوتے ہیں جس میں فرسٹ ایونٹ از 1 مائل ٹیسٹ. بالکل صحیح. 1 مائل ٹیسٹ جو ہے دیٹ از یو ہیو ٹو ڈو اٹ ان 8 منٹس ٹو کوالیفائی ان دس ٹیسٹ. 1 مائل ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا چن اپس ٹیسٹ ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ڈو 3 چن اپس. صحیح. اس کے بعد ان کے پش اپس ہوتے ہیں, 20 پش اپس ہیں, اس کے علاوہ سٹ اپس ہیں 15. اینڈ دین کینڈیڈیٹس گو فار دا ڈچ کراسنگ. بالکل صحیح. کراسنگ از آلسو این امپورٹنٹ ایونٹ آف فزیکل ٹیسٹ. اچھا. تو یہ ڈچ کراسنگ کے ساتھ یہ پروسیس فزیکل ٹیسٹ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صحیح. صحیح. So this is the second day process and then the candidates they are told to come for the initial interview. بالکل صحیح. جن کینڈیڈیٹس کو کامیاب کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے, پھر وہ اپنے ڈیزگنیٹڈ ڈے کے اوپر اپنے سلیکشن سینٹر میں رپورٹ کرتے ہیں فار دا انٹرویو آف سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفیسر. بالکل صحیح. وہاں پہ ان کا ایک بریف انٹرویو ہوتا ہے بیکاز اس کا ڈیٹیل انٹرویو اور ڈیٹیل اس کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ISSB کی اسٹیج پہ جا کے کی جاتی ہے. تو تھرڈ پروسیس از دا لاسٹ پروسیس آف دس کمپلیٹ سلیکشن پروسیس از انٹرویو آف دا سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفیسر. صحیح. جو صحیح. کینڈیڈیٹس اس انٹرویو میں کوالیفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے ISSB فارمز ایشو کر دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ اپنے ISSB فارمز کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرتے ہیں اینڈ دین دیئر نیکسٹ پروسیس آف Tier 2 response starts of اوکے. اوکے. So this is the briefly overall the complete process of initial selection. اور سر اسی میں ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اکیڈمی سے تیاری کرنا یا جو بچے را فارم میں آ رہے ہیں وہ کیا ضروری ہے, تیاری کر کے آئیں یا نہ کر کے آئیں؟ اچھا, اس کے بارے میں اٹس ایکچولی سچ اے کویسچن جو بڑا ہی کامن ہے اور بڑا کامنلی پوچھا بھی جاتا ہے. وی کین اسٹاپ اینی ون فرام لرننگ نیو تھنگس. آج کے زمانے میں لرننگ اور نیو تھنگس, اسکلز, کمپیٹنسیز از رائٹ آف ایوری ون. ہم صرف ایز ایکسپرٹ ریپرزینٹنگ ISSB ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو کہ وہ ایک تو کوچنگ اکیڈمیز میں جنرلی پرسنالٹیز بڑی ہی ماسک اور ڈیفینسو بنانے کے وہ طریقے جنرلی کینڈیڈیٹ سیکھتا ہے, اور اگر وہ اس کو ایز اے لرننگ پوائنٹ آف ویو لے تو دیٹس اوکے. بٹ اگر اس کی پرسنالٹی کے امپرنٹس میں پرابلمز آتے ہیں تو دیٹ از اے ہینڈی کیپ. تو دس کوچنگ اکیڈمی شوڈ ناٹ بیکم ہینڈی کیپ for his personality makeup. I mean, if it is for improvement in, communication skills and maybe written or, verbal spoken skills جو ہیں, اس کے علاوہ overall اس کی outlook, اس کا confidence level, then it is okay. I mean, learning new knowledge, awareness, that's okay. But if he, learns to write the stereotype responses or give stereotype responses during the interview or during the psychological test, then it will become a handicap. ہمیں ایک چیز بڑی سمجھنی چاہیے کہ اٹس اے کمپیٹیٹیو ایگزام.
اگر میں آپ کو بڑا بریفلی ایک چھوٹا سا اگر فگر میں آپ سے شیئر کروں، ایک لانگ کورس کی جو پی ایم اے میں جو بچے جوائن کرتے ہیں پی ایم اے کو، اٹس اراؤنڈ 450 to 460. آپ کو پتہ ہے کہ جو انیشل اپلیکینٹس رجسٹر ہوتے ہیں دے آر اوور 50,000. سو ایک ویکنسی اگر ہم لے مین کے طور پہ سمجھیں، اگینسٹ ون ویکنسی اٹ از مور دین 1,000 کینڈیڈیٹس ہو اپلائی فار جوائننگ دی آرمی. اور آئی مین اٹ از سچ اے ٹف کمپٹیشن. سو میری اس میں ایک ایڈوائس یہ ہے کہ انگلش شوڈ ناٹ بیکم اے ہینڈی کیپ فار اینی کینڈیڈیٹ، اینی اپلیکینٹ. ہی شوڈ امپروو ہم سیلف. دیر از نو ایکسکیوز کہ مجھے لکھنا نہیں آتا یا مجھے بولنا نہیں آتا، بیکاز اٹس اے کمپٹیشن. اور in competitive world, in this competitive exam, he has to be on the same, at the same level of others. بالکل صحیح. اچھا جی، اس وقت میں اس پروگرام کا ایک بہت اہم ترین جو ہے وہ حصے کو اس وقت ایکٹیو کرنے جا رہا ہوں. اور سما، آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. جب بھی نوجوان پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ آرمی میں جانے کی تیاری کرتی ہے، ایس ایس بی کی اور انیشل ٹیسٹ کی تیاری کرتی ہے، تو جب وہ کہیں سے ان کو لٹریچر ملتا ہے یا کوئی ان کو سینئر جس نے آلریڈی پاک آرمی جوائن کی ہو، وہ جو ان کو پوری بتاتا ہے، رودات بتاتا ہے، تو اس میں ایک شخصیت کا جو ہے وہ ذکر ضرور آتا ہے. اور اس کو وہ شخصیت جو ہے وہ اس پورے امتحان کے اندر بہت زیادہ وائرل ہے. آج کل کے مطلب میں ٹرمینالوجی میں بات کروں، اس کی بڑی ہائپ ہوتی ہے اور ڈرا دیا جاتا ہے، اس سے ڈرا دیا جاتا ہے، یا اس کی اتنی زیادہ جو ہے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی انسان ڈر جاتا ہے. اور وہ ہیں ڈپٹی پریزیڈنٹ آئی ایس ایس بی. تو اس وقت ہمارے پروگرام میں جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں آئی ایس ایس بی، لیفٹیننٹ کرنل میسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور حالانکہ آپ دکھنے میں بالکل ایک نارمل شخصیت لگ رہے ہیں، بڑی پریزنٹ پرسنالٹی ہے. آئی ایس ایس بی کی دنیا کے اندر آپ کی ایک بڑی امپورٹنس ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ وجہ بتائیں، یہ اتنی ہائپ کیوں کریٹ ہوئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ اطہر، ایک بہت پرٹننٹ کویشچن پوچھا آپ نے. اور میں سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر دوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو بالکل بھی ڈپٹی پریزیڈنٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈپٹی پریزیڈنٹ پرائمریلی اسیس کرتا ہے کینڈیڈیٹ کو تھرو اے وربل ڈسکورس، جس کو انٹرویو کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. دنیا کے کسی بھی فرم یا کمپنی میں ہائرنگ کے لیے ایک بہت ہی کارآمد اور مفید انسٹرومنٹ جس کو سمجھا جاتا ہے اس کو انٹرویو کہتے ہیں. بالکل صحیح. اسی طریقے سے آئی ایس ایس پی نے بھی فوج کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو کو ٹیلر کیا ہے، جو کہ ایک کینڈیڈیٹ کی شخصیت کو پرکھنے اور جاننے کے لیے سب سے اہم ایک ٹول سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس انٹرویو کے علاوہ چند مزید ذرائع اور انسٹرومنٹس موجود ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ایک کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کو اسیس کرتا ہے، جن کے بارے میں آگے چل کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. بنیادی طور پہ ایک چیز اور بھی ڈسکس ہوتی ہے جس کا بڑا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، اور وہ ہے بایو ڈیٹا. تو یہ اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بایو ڈیٹا کیا ہے، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس موجود جو سب سے اہم ٹول ہے وہ ہے انٹرویو. بالکل صحیح. اپارٹ فرام دی انٹرویو جو اور اس کے پاس میکانزم موجود ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو اسیس کرنے کے لیے، ان میں اٹ انکلوڈز نمبر 1 دی بایو ڈیٹا، جو آپ نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، جس میں کینڈیڈیٹ اپنے متعلق بہت ڈیٹیل میں کچھ سوالات کے جواب دیتا ہے. بالکل صحیح. نمبر 2 ایک انالیٹیکل ایسے کینڈیڈیٹ سے لکھایا جاتا ہے آن اے گیون انگلش ٹاپک فار اباؤٹ 400 words. اینڈ نمبر 3 ایک گروپ ڈسکشن کروائی جاتی ہے امنگ اے گروپ آف 8 to 9 کینڈیڈیٹس، ایک انگلش اور ایک اردو ٹاپک پہ، جو کہ بہت ہی ریلیونٹ قسم کا ٹاپک ہوتا ہے آن دی ڈومیسٹک اینڈ نیشنل افیئرس، اینڈ دس از کنڈکٹیڈ بفور دی انٹرویو. یہ تمام ٹولز موجود ہوتے ہیں یا ٹیسٹ سیریز موجود ہوتی ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس along with the انٹرویو، کہ جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک کینڈیڈیٹ کی شخصیت کو پرکھتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. اور سیکنڈلی جو مجھ سے آپ نے بایو ڈیٹا کا سوال کیا، آسان الفاظ میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ بایو ڈیٹا از جسٹ لائک اے ریزومے، کہ جس میں آپ اپنی معلومات فراہم کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کو یا فرم کو، وچ انکلوڈس ہز اسکولنگ، اس کی اکیڈیمک پرفارمنسز ان میٹرک اینڈ ایف ایس سی، وہ اسپورٹس کیا کھیلتا ہے، اس کی ہابیز کیا ہیں. اٹ آلسو انکلوڈس کہ اگر کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے، اس کے ایریاز آف انٹرسٹ کیا ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی میڈیکل ہسٹری ہے اس کی، کوئی کسی بیماری کی، تو اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے. اس کے سبلنگس کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، اور اس کا سبلنگ آرڈر کیا ہے. along with that اس کا ایکسپوجر کیا ہے ٹورڈز سوشل میڈیا. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ بایو ڈیٹا کے ساتھ
ڈپٹی پریزیڈنٹ کو کینڈیڈیٹ کی ایک تصویر بھی فراہم کی جاتی ہے which gives a broad insight to the candidate's overall outlook. Here I would like to tell my aspiring candidates جو ICSP میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں کہ biodata is primarily your reflection. اس کو جتنی ڈیٹیل میں اور جتنے صاف ستھرے طریقے سے آپ بھر سکتے ہیں اس کو بھریے گا. بالکل صحیح. اور میرا خیال میں سما اب ہم بڑھیں گے آئی ایس ایس بی کے ایک اور اہم شخصیت کی طرف جو کہ بالکل جو ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کی طرح ان کا بھی بڑا چرچا ہوتا ہے. اور وہ دیکھو وہاں سے ہمیں کوئی جی ٹی او تو نہیں دیکھ رہا. اچھا جی ٹی او نے شاید دیکھ لیا ہوگا اس لیے ہم رہ گئے. تو جی ٹی او بھی جو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اس وقت آئی ایس ایس بی کے اندر. تھینک یو ویری مچ میجر سید سعد احمد, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ہی وہ جی ٹی او ہیں جن سے کینڈیڈیٹس جو سن رہے ہیں ان کی ملاقات ہونے والی ہے. آپ ہی وہ ٹیم ہے ساری, ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ پہلے تو تمام سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بنیادی طور پر جو گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ہے, جو جی ٹی او ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ Thank you very much. Assalamu alaikum. First of all, I will give brief introduction of GTO dimension. What is GTO? GTO is of the rank of major, who is given the mandate to assess the practical ability and the group behavior under stressful environment. GTO کو ایک series of tests سے equip کیا جاتا ہے that makes him to evaluate candidates' practical ability, leadership trait and his planning ability. بالکل صحیح. GTO tasks are very extensive and it requires 2 days for completion. And broadly speaking, GTO tasks are divided into 2 domains. ایک اس کی ڈومین ہوتی ہے, ایک intellectual domain ہوتی ہے, and other one is practical domain. بالکل صحیح. When we talk of the intellectual domain, اس میں public speaking آ جاتی ہے اس کی جو candidates کرتے ہیں, and other one is group planning, narrative based group planning exercise. And when we talk of the practical domain, it includes the progressive group tasks. بالکل صحیح. Sub group race tasks, individual obstacles, command tasks, and then there is a mutual assessment in the end. One by one, I would like to highlight brief تمام چیزوں کی بتاؤں گا کہ کیا کیا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. First of all is the public speaking. In the public speaking, 2 topics are given to the candidates, out of which he has to select one topic, and he has to express in the English language. اچھا, معذرت کے ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں, تو اس میں قومی زبان اردو بولنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں, پابندی بالکل بھی نہیں ہے, بٹ اٹ از اے کمپلشن آن دا کینڈیڈیٹس دیٹ دے ہیو ٹو اسپیک ایکسپریس ان دا پبلک اسپیکنگ ان انگلش. اوکے اوکے. اور کس قسم کے ٹاپکس دیے جاتے ہیں, تھوڑا سا یہ بھی بیان کریں. دیز آر ویری جنرل ٹاپکس, ڈیلی لائف روٹین کے ٹاپکس ہوتے ہیں. دیٹ فار ایگزامپل امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے, اور اٹ کین بی رول آف وومین ان نیشن بلڈنگ. 3 to 5 minutes are given to the candidates for preparing the topic, and 2 to 4 minutes then they have to come back and express their opinion on that particular topic which they have selected. And what GTO is looking from the candidate is its confidence, either he is confident or not, his communication skill and his general awareness of the topic. یہ سوال ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ کینڈیڈیٹس کا ہی سمجھیں کہ سوال ہے. وہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں, بلکہ اس کا جواب وہ کہتے ہیں کہ ضرور دیجیے گا, آپ بہتر دے سکتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کی تیاری کی کیسے جائے. It's a very pertinent question and that is asked from the candidate. اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ you have to express, you have to practice it. بالکل جتنا آپ اس کو پریکٹس کریں گے the more fluent you become. اس کی there is no alternate to practice. آپ پریکٹس کرتے جائیں, بک ریڈنگ کریں, and that will help you a lot when you express during the public speaking. اوکے. انڈیویجول آبسٹیکلس کے لیے خود کو کس طرح سے کوئی امیدوار تیار کرے؟ میڈم, بیفور گوئنگ ٹو دا انڈیویجول آبسٹیکلس میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹاپک جو ہمارا ٹاسک ہے وہ رہ گیا ہے, جو کہ انٹلیکچوئل ڈسکورس میں آتا ہے. دیٹ از دی نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ. اس کے بعد سیکوینشلی پھر ہم جائیں گے ٹورڈز دا انڈیویجول آبسٹیکل. ٹھیک ہے. نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ, اس میں ایک کینڈیڈیٹس کو سچویشن دی جاتی ہے آن وچ دے ہیو ٹو میک اے پلان. After making the plan, they have to present on the smart screen. ایک ہمارے پاس smart screen ہے on which they have to present the plan. After presenting the plan, all the candidates has to mutually discuss the individual plan, and then they have to come up with a mutually agreed group plan. And that is to be represented by the one individual again selected by the group. Candidates' planning ability,
and his basic calculation skills and his comprehension are being assessed during the narrative-based group planning. इसमें उम्मीदवारों की कायदाना सलाहियतों को भी देखा जा रहा होता बिल्कुल है। मैडम, इसमें आप इनकी प्लानिंग एबिलिटी देखी जा रही होती है, उनकी कॉम्प्रीहेंशन, हाउ दे टेक द सिचुएशन जो उनको मिली जाती है. आफ्टरवर्ड्स दे आर गिविंग द ब्रेक, so they have to go back to their rooms and get themselves changed for the outdoor task. उसमें ये लोग फिजिकल ट्रेनिंग ड्रेस पहनेंगे एंड दे अगेन असेंबल फॉर आउटसाइड द टास्क एरिया. ओवर देयर GTO इनको ब्रीफ करते हैं रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द आउटडोर ब्रीफिंग. And in the sequence, first is progressive group task. Progressive group task, again, it encompasses 3 stages. In isme the first stage is very easy, second stage is difficult, and the third one is the most difficult, and it requires around 40 minutes to complete all the 3 stages of the progressive group task. बिल्कुल बेसिक सी सिचुएशन दी जाती है जिसमें कैंडिडेट्स ने हैज़ टू कैरी सर्टेन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अवॉइडिंग बाय सर्टेन लिमिटेशन. एक रिस्ट्रिक्शन दी जाती है उनको हम बाय द GTO और इन्होंने अबूर करना होता है. बिल्कुल सही. अगेन उसके अंदर जो व्हाट वी आर लुकिंग इज द कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड द एबिलिटी to inspire, and most importantly social adjustment, social behavior of the candidate we are looking during the progressive group task. बिल्कुल सही, दुरुस्त आपने किया. मेरे ख्याल में अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला आ चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर तंजीला मुबीन. आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. आप साइकोलॉजिस्ट हैं और आखिर में तो आप ही नहीं बताना है कि भाई साइकोलॉजी नफसियाती तौर पे ये कैंडिडेट पाक फौज के लिए सूटेबल भी है या नहीं. आप बड़े इम्पोर्टेंट मरहले हैं आपके. आपसे मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद समा फिर आपसे सवाल करेंगी. बल्कि मैं ये सोच कर आया था कि आप हमारे प्रोग्राम में होंगी तो मैं आपसे सवाल करूँगा. और ये जो हमारे सवाल आपसे हम जो सवाल कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे एक्सपर्ट से हम जो सवाल कर रहे हैं ये हमारे सवाल तो हैं ही, लेकिन ये कैंडिडेट्स का जो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमारे पिछले प्रोग्राम से आया हुआ है ये उसको भी हम जो है जमा करके आपसे पूछ रहे हैं. माहिर नफ्सियात जो है वो एक कैंडिडेट की, उम्मीदवार की शख्सियत का अंदाज़ा लगा कैसे रहा होता है? This is very pertinent question and I would like to answer. But before that, I would like to explain how our test process completed on Psych Day. Basically, our psychologist test process starts on arrival day. अब वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं एक जैसे डिप्टी प्रेसिडेंट का एक बायोडाटा फॉर्म होता है, इसी तरह हमारा जो साइकोलॉजिस्ट का है एक साइकोलॉजिस्ट का सेपरेट बायोडाटा फॉर्म होता है. उसकी इन्फॉर्मेशन डिप्टी प्रेसिडेंट के बायोडाटा से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बायोडाटा फॉर्म उसके बाद जो हमारा साइक डे है दैट इज़ द फर्स्ट डे जो फॉर्मल टेस्टिंग जिसमें हम कैंडिडेट की स्टार्ट करते हैं. उसमें सबसे पहले जो टेस्ट हमारा आता है सीक्वेंस में दैट इज़ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. इन टोटल वी हैव 4 सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, 2 इसमें उर्दू के हैं और 2 इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है हमारे पास. फॉर ईच सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वी गिव 6 मिनट्स टू एवरी कैंडिडेट टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टेस्ट. और जो हर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हमारा है वो एक्चुअली दैट कंप्राइजेज ऑफ 26 इनकम्प्लीट स्टैंड्स. ओके. तो इन टोटल जो हमारा जो फर्स्ट सीरीज का टेस्ट है इट रिक्वायर्स 24 मिनट्स टू कंप्लीट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. द सेकंड टेस्ट इन द सीरीज इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. ये जो हमारा टेस्ट है दैट कंप्राइजेज ऑफ 100 वर्ड्स. ठीक है. हर वर्ड जो है वो स्क्रीन पे 10 सेकंड के लिए अपीयर होता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द कैंडिडेट हैज टू सी द वर्ड, प्रिपेयर द सेंटेंस एंड राइट इट ऑन द डोसियर. ये बड़ा अहम तरीन आप जो है ये बात बता रही हैं और बुनियादी तौर पे अगर इन बातों को एक कैंडिडेट गौर से सुन ले, एक दफ़ा दिल जमी के साथ सुन ले तो उसकी मेरे ख्याल में 80-90% बल्कि सारी मुश्किल उसकी आसान हो सकती है और वो अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता है घर बैठ के. हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे तो फिर हम यहीं से कंटिन्यू आपको खुशामदीद कहते हैं. और मेरे ख्याल में आपको पता है कि सुनो FM रेडियो नेटवर्क आप तमाम देखने और सुनने वालों के लिए अपनी नौयत का वाहिद और एक अहम प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहा है. पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत के लिए आपको कौन कौन से मराहिल तय करने पड़ते हैं, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हो रही हैं. और इससे पहले भी इसी नौयत का प्रोग्राम आप देख चुके हैं. और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बहुत सारे कैंडिडेट इस वक्त PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो है वो फ़ौजी बन रहे हैं. और बहुत अच्छा लगता है ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद कि जब एक तामीरी काम हो रहा हो इस पाकिस्तान के अंदर. दोस्तों, बिन बुनियानुन मरसूस
मरसूस की बेपनाह कामयाबी के बाद पाक वतन के बेशतर नौजवानों का ये ख्वाब है कि वो पाक फौज में कमीशन अफसर की हैसियत से शामिल हों, मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। और हम ये समझते हैं कि ISSB ही वो एक अहम तरीन मरहला है जहां हमारे नौजवानों के इस देरीना ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उनकी सलाहियतों, कायदाना औसाफ और हुब्बुल वतनी को परखा जा रहा होता है। हम अगर आपने अभी अभी रेडियो सेट्स ट्यून किया तो ये आपके लिए है कि हम आज के प्रोग्राम में आपको ISSB के अमल, उसकी इम्पोर्टेंस, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए जो इंतहाई ज़रूरी और अहम तरीन निकात हैं, जो ज़रूरी तैयारी के हवाले से हम एक डिटेल्ड मालूमात आपको फराहम कर रहे हैं। और आपकी यादें आपको बताते चलें कि ये 156वां लॉन्ग कोर्स के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम है और एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या खूब कहा है शायर ने, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनके हवाले से दोबारा बताइए कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और आप उनकी बेस पर उम्मीदवार को अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने में किस तरह से मदद करते हैं। अच्छा, ब्रॉडली स्पीकिंग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट हैं हम इसको 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला जो हिस्सा है हमारे साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट का, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सही। इसमें टोटल हमारे 3 टेस्ट हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हैं अभी करंटली। बिल्कुल सही। उसमें फर्स्ट टेस्ट जो हमारा दैट इज़ ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री 1, इसको हम कहते हैं। ये टेस्ट टोटल 150 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कैंडिडेट को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ टोटल 30 मिनट्स। बिल्कुल सही। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टेस्ट जो सेकंड टेस्ट है हमारा दैट इज़ ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री 2, और ये टेस्ट जो है तकरीबन टोटल हमारा 80 क्वेश्चन पे मुश्तमिल है और इसको कंप्लीट करने के लिए जो 20 मिनट्स हमें जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड है दैट इज़ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट को टोटल 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस टेस्ट में बेसिकली दिखाते क्या है, डिफरेंट मैकेनिकल डिज़ाइन जो है वो स्क्रीन पे कैंडिडेट को शो करते हैं एंड ही हैज़ टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स अमंग ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज पेपर पेंसिल टेस्ट। बिल्कुल सही। और इस सीरीज में टोटल हमारे पास 5 टेस्ट हैं। जो इस सीरीज का पहला टेस्ट है दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं, 2 हम उर्दू में करते हैं और 2 इंग्लिश में करते हैं। और हर टेस्ट को या हर आंसर शीट को कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट के पास टोटल 6 मिनट्स होते हैं। और ये जो टेस्ट है इसमें टोटल इनकम्प्लीट 26 स्टेम्स होती हैं। तो इन टोटल अगर हम देखते हैं तो इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट को 24 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें जो इस टेस्ट की ब्यूटी है वो ये है कि इसको हम सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें हाफ स्टेम जो है हम ऑलरेडी कैंडिडेट को प्रिपेयर करके देते हैं। बिल्कुल सही। एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हैज टू कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट। बिल्कुल सही। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हम वी मूव टुवर्ड्स द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बिल्कुल सही। कैप्टन आयशा रसूल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपने भी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। आपसे मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मेरा सवाल और मेरा समा का, हमारी साथी मेज़बान का सवाल है। ये किसी कैंडिडेट का सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तमाम कैंडिडेट इस सवाल के जवाब को बहुत गौर से सुने। अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार जाली यानी कि कोई फेक जवाब लिखता है तो उसको आप लोग कैसे परखते हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने इतना पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। इस पे बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स हैं कि अगर इंडिविजुअल कोई ऐसा जवाब लिखता है जो फेक है, जो शख्सियत के साथ नहीं जा रहा है, तो वो हमारे टेस्टिंग सिस्टम है, जैसे मैडम आपको एक्सप्लेन कर रही थी, उसके अंदर कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जिसमें वो एम्बेड हुए हुए होते हैं। हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर शख्सियत को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है और वो कोई सुपरफिशियल अप्रोच अडेप्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब हम आपकी पर्सनैलिटी का एक सांचा, एक स्केच वर्क साइकोलॉजी तो उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा डेविएंस, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट सामने आए जो उसकी शख्सियत को नहीं प्रोजेक्ट कर रहा, जो वो हमारे सामने मौजूद है, तो वहाँ पर एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कहीं पे डेविएंसी आई है। The most important thing about military organization is it's not a showmanship.
you have to be very clear in the mind that the military leaders जो हैं हमारे पास, they have to face evolving challenging situation, जिसके लिए सही। इनके लिए एक sound reasoning, judgment और जो ethical conduct है that is required. सो जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्क्रीनिंग करते हुए इस चीज़ का बहुत ख़ास तौर पे ख्याल रखता है कि दैट इंडिविजुअल हैज़ दैट मेंटल स्ट्रेंथ जो कि इवॉल्विंग स्ट्रेसर्स के साथ और जो चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ है उसके साथ अच्छे तरीके से वो उसको नबर्द आजमा सके. नबुर्दाज आजमा सके, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, वंस अगेन आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैप्टन आयशा रसूल, एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार इस टेस्ट की, इस साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकता है, मुख्तसर बताइएगा. तैयारी की अगर हम बात करें तो हम उसको दो एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं. बिल्कुल सही. एक तो कैंडिडेट उसके फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करके आए, जिस बिल्कुल तरह सही. मैंने बताया कि टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट क्या होंगे. जब एक सही. इंडिविजुअल को ये पता होगा कि वहाँ पर वो क्या फेस करने लगा है, दुरुस्त. तो उसके लिए उसको एक शॉक एलिमेंट नहीं मिलेगा. बिल्कुल ऐसे ही. तो वो अपनी फोकस कर सकता है परफॉर्मेंस के ऊपर. और दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कंटेंट रिलेटेड. अगर बिल्कुल हम ऐसे. बात करें कि वो कंटेंट वहाँ पर क्या लिखे, तो उसके अंदर हम बिल्कुल इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि आप बिल्कुल सही. करें या कुक्ड रिस्पॉन्सेज के साथ बिल्कुल. आएं. सेल्फ अवेयरनेस इज की एंड बीइंग ऑथेंटिक इज इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, और ये भी कैंडिडेट्स का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं. और अब अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं सवाल दुरुस्त आपसे कर रहा हूँ या मुझे आपसे करना चाहिए. एसे राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे आप लोग जो हैं एसे राइटिंग में क्या देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो कौन सी ऐसी अप्रोच होती है जो आप लोगों को अट्रैक्ट करती है या होनी चाहिए? कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अराउंड 350 to 400 वर्ड्स बिल्कुल का सही. एक ऐसे लिखना होता है इन एन इंग्लिश टॉपिक, जो कि बहुत एक पर्टिनेंट और रेलेवेंट किस्म का डोमेस्टिक और नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर के ऊपर टॉपिक होता है. एंड वी एक्सपेक्ट कि एक 18 से 20 साल का लड़का इस टॉपिक को समझ के उसके ऊपर इंग्लिश में ऐसे लिख सके, बिकॉज हम ये समझते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी ऐसे लिखा जाता है. इसमें हम देखते क्या हैं, इसमें हम एक कैंडिडेट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल, उसका क्रिएटिव और इमेजिनेटिव थिंकिंग, वो आर्टिकुलेट किस तरीके से करता है, और उसका जो रिटन एक्सप्रेशन है, इन तमाम चीज़ों को परखा जाता है व्हाइल ही राइट्स एन एसे. मैं एक क्वेश्चन जीटीओ साहब से करना चाहती हूँ कि आप कौन सी खसूसियात एक उम्मीदवार में देखते हैं जिसकी बेस पे आप उसको रिकमेंड या नॉन रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले एज अ GTO इसमें जो दो तरह के हमें टास्क मिले होते हैं. कुछ होते हैं जो लीडरलेस टास्क होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे पास एक लीडर बेस्ड टास्क होते हैं. जो लीडरलेस टास्क होते हैं उसमें दैट मेक्स दी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और सब ग्रुप टेस्ट टास्क. इसके अंदर एक जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रैक्टिकल एबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को देखते हुए वो एक लीडर बन के उभरता है. वेयर एज इन द कमांड टास्क उसमें वो जो अपनी कमांडिंग एबिलिटीज़ उसकी देखी जा रही होती हैं कि वो कैसे अपने आप कंपोजर मेंटेन करता है, कितना उसका एक कमांड एंड कंट्रोल है ऑन द ग्रुप. तो ये दो चीज़ों को देखते हुए हम एक कैंडिडेट को असेस करते हैं. दुरुस्त हो गया. ब्रिगेडियर आराफ साहब, मैं आपसे बहुत ही एक अहम सवाल करना चाहूँगा. आपने हमें ये तो बता दिया कि जब हम ISSB के गेट सेंटर होते हैं तो 4 दिन वहाँ पे हमें गुजारने होते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि वो 4 इंसान की ज़िंदगी के यादगार दिन होते हैं, जिसमें से कुछ लोग उस टेस्ट को पास करके PMA में चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं. लेकिन वो 4 यादगार तरीन जो दिन हैं उसमें आप लोग कौन कौन से टास्क होते हैं? उन 4 दिनों में एक कैंडिडेट किन किन मराहिल से गुजरता है, क्या कुछ करता है? जी, सबसे पहले तो जो कर्नल आमन ने जिधर हमें छोड़ा था, मैं वहाँ से ऑनवर्ड आपको लेके चलूँगा. दैट इज़ एक्चुअली दी इनिशियल सिलेक्शन स्टेज, कि जब बच्चा इनिशियल सिलेक्शन स्टेज में पास हो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो ISSB में भेज देते हैं. ISSB कुहाट में, हेडक्वार्टर में. ISSB कुहाट वहाँ से कॉल-अप निकालता है. वो जो कॉल-अप है वो बेसिकली निकलता है कैंडिडेट के टेम्परेरी एड्रेस के ऊपर, ताकि उसको फैसिलिटेट हो जो नियरेस्ट पॉसिबल ISSB सेंटर है वहाँ पे वो जाए. ये जो कॉल-अप है ये मिनिमम 7 days इन एडवांस निकाला जाता है, मिनिमम. अदरवाइज तो 15 days होते हैं, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम मिनिमम 7 days इन एडवांस उसका कॉल-अप निकालते हैं. 2 तरीकों से 2 मेथड होते हैं. एक तो ISSB की वेबसाइट पे उसका कॉल-अप अपडेट होता है. दूसरा जो UMS के प्रोसेस से हम उसको थ्रू मेल भी वो पूरा उसको सेंड कर देते हैं, जिसके अंदर उसकी डिटेल्स होती हैं. सबसे पहले बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं रिस्पेक्टिव ISSB सेंटर्स. द फर्स्ट डे इज़ द रिपोर्टिंग डे.
وہ بائی اراؤنڈ مڈ ڈے دے ول رپورٹ ایٹ دی ریسپیکٹو ISSB سینٹرز. اس کے بعد دین انیشل ڈاکومنٹ چیکنگ ہوتی ہے, ان کو چیسٹ نمبرز ہم اس کو کہتے ہیں, آئیڈینٹی ایکچولی ان کو الاٹ کی جاتی ہے, جو کہ اگلے 4 دن candidate actually is known with that chest number or with that allotted identity. اس کے بعد then they go to their allotted dormitories, they take rest, freshen up کرتے ہیں. اس کے بعد then we call them in respective testing halls of ISSB centers. وہاں پہ وہ بایوڈیٹا فارم فلنگ ہوتی ہے کوئی around 2 hours کی. اس کے بعد followed by the writing of English essay, جس کو ڈپٹی پریزیڈنٹ نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. یہ رپورٹنگ ڈے پہ وہ ایسے لکھا جاتا ہے. The day was over with that essay. The candidates go back, they relax اور ڈنر کرتے ہیں میس میں, اینڈ دین ان کا لائٹس آف ٹائمنگ ہے بائی اراؤنڈ 2100 hours. بڑا اسٹرکٹ لائٹس آف ٹائمنگ ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے اسٹارٹس ود دی سائیکالوجسٹ ٹیسٹ. یہ بائی اراؤنڈ 7:30 دی کینڈیڈیٹس دے گیدر اپ ان دیٹ ٹیسٹنگ ہال. سب سے پہلا کام ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا اوپننگ ایڈریس, فالوڈ بائی دی سائیکالوجسٹ ٹیسٹ, جو میجر تنزیلہ نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. اس اراؤنڈ 4.5 to 5 hours ایکٹیویٹی. بائی اراؤنڈ 12:30 or 1 PM candidates are free. اس کے بعد then the entire day is with them. This is the only day where they have some time to intermingle amongst themselves, to make friends and enjoy the facilities of ISSB, indoor facilities. بالکل صحیح. جی میں I'll give you a little bit insight تاکہ وہ 4 دن ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے. جو نیکسٹ ڈے ہے that is the first GTO day. That starts quite early in the morning, کوئی around 5:30. GTO take the candidates جو اس کو allotted ہوتے ہیں to respective model rooms. And سب سے پہلا کام ہوتا ہے lecturate, جو GTO has already explained with the public speaking. Then is the narrative based group planning exercise. Then he takes them to outdoor activities. That the outdoor task میں PGT, progressive group task. تو GTO کے جو ٹاسک ہیں یہ بائی اراؤنڈ 11:30 یہ ختم ہو جاتے ہیں. Candidates they go back to their rooms, they consume the lunch, or by around 1 PM, 1:30 PM, they again come back to the model room in a changed dress, definitely جو انٹرویو کا ڈریس ہوتا ہے. وہاں پہ ان کی گروپ ڈسکشن ہوتی ہے. 2 ٹاپک ہوتے ہیں, انگلش اور اردو, which ڈپٹی has already explained, followed by the interview. ایک گروپ کا انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا, دوسرے گروپ کا انٹرویو ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کا. اور یہ کافی لینتھی ڈے ہے, بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دی ڈے گوز ٹل 8 PM because interviews are quite lengthy. اس کے بعد the next day, the second, جس کو ہم second GTO day کہتے ہیں, that again starts early in the morning. GTO takes them to outdoor task. وہاں پہ وہ کچھ left over leaderless task ہے, followed by the command task, individual obstacles and mutual assessment. جو GTO کے ٹاسک ہیں وہ بائی اراؤنڈ 11:30 ختم ہوتے ہیں. Candidates again go back, they change the dress, consume کرتے ہیں lunch, and then they come back for the interview. جس گروپ کا پچھلے دن انٹرویو ہوا تھا سائیک کا, اس کا اب انٹرویو ہوگا ڈپٹی کا, اور جس کا ڈپٹی کا تھا اس کا انٹرویو ہوگا سائیک کا. دس ڈے از اگین اے لینتھی ڈے. بائی اراؤنڈ 8 PM کینڈیڈیٹس ول بی فری. صحیح. جو نیکسٹ ڈے ہے دیٹ از دی لاسٹ ڈے, دیٹ از ایکچولی دی کانفرنس ڈے. اس میں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ڈسپرسل ہو جاتی ہے ان کی بائی اراؤنڈ 9 or 10 AM. لیکن جو سلیکٹرز ہیں دے سٹ ٹوگیدر. دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. وہاں پہ ہر کینڈیڈیٹ کو سلیکٹر بیٹھ کے کانفرنس میں اس کی ڈیٹیل میں پرسنالٹی کے سارے شیڈس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے بیکاز وی ہیو اے کمپارٹمنٹڈ سسٹم, نو سلیکٹر نوز اباؤٹ دی کینڈیڈیٹ کہ اس کا دوسرا سلیکٹر کون ہے. I mean he doesn't know about the selectors of that particular candidate except himself. اور وہاں پہ اس کی آئیڈینٹی کلوز ہوتی ہے اس گروپ کی, اور وہاں پہ لائک اے جگسا پزل, I mean they put every piece together to finally make that picture which actually enables him to finally recommend or not recommend a candidate. So this is the whole process. But یہ جو day ہے last day, یہ dispersal ہے اس بیچ کا, but it is the reporting day of the next batch. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا. لیفٹیننٹ کرنل میسم, آپ چونکہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے, اور یہ آپ سے سوال کرنا از حد ضروری ہے, اور یہ سوال بھی ہمارے پاس ایک آیا ہوا ہے آپ لوگوں کا. سوال یہ ہے کہ ISSB آنے سے پہلے ہمیں فزیکلی یا جسمانی طور پہ کیا تیاری کرنی چاہیے؟ یہ پرٹننٹ کوسچن آئی تھنک GTO. جی بالکل, اگر GTO صاحب اگر آپ جواب دے سکیں. اور GTO would explain it in detail. Actually جو physical ہے, this is the most important component of the entire testing mature.
چونکہ آپ نے دیکھا جب کل عامر بتا رہے تھے انیشل سلیکشن میں بھی فزیکل واز ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ, اور آئی ایس ایس بی میں بھی جو انڈیویجول آبسٹیکلس ہیں وہ فزیکل انڈورنس ہیں. تو ابھی جی ٹی او ول ایکسپلین اٹ فردر. تھینک یو ویری مچ. اس میں میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ آج کل کی ہماری یوتھ دے آر مور ٹورڈس دی موبائل, انڈورش ہیں, دے آر یوزنگ موبائل اور ٹیکنالوجی پرون ہے, بالکل بٹ ایٹ دا سیم ویری ٹائم دے آر لیس آؤٹ ڈورش. تو میرا ان سے یہی ایک ایڈوائس ہے کہ اوکے دے ہیو ٹو کیپ دا اس میں بیلنس, دے ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی از امپورٹنٹ بٹ ایٹ دا سیم ویری ٹائم دے ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ, باہر جائیں, باہر جا کر اپنے فزیکل کریں, اسپورٹس کریں. دے ہیو ٹو امپروو دیئر ایجلٹی اینڈ دے ہیو ٹو ورک آن دیئر مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن. جہاں پر ان کی جس فزیکل فٹنس ٹھیک ہوگی, یہ انڈیویجول آبسٹیکلس کو نیگوشیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا, بیکاز سنس اٹ از میڈ کیپنگ ان ویو دا ایوریج بلڈ کیپیسٹی. جو ایک نارمل بندہ ہوتا ہے اس کی جو فزیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام آبسٹیکلس بنائے گئے ہیں. بالکل صحیح. آؤٹ آف یہ ٹوٹل یہ 9 آبسٹیکلس ہوتے ہیں, ان میں سے جس کا ٹائم ان کو 2 منٹ دیا جاتا ہے, جو کہ نیگوشیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان کو اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر مینٹین کرنا ہے. اچھا, جو بچہ یہ جانتا ہو کہ اس کی ناکنگ نیز ہیں, کیا وہ کوئی ایسی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ اس کی نیز ٹھیک ہو جائیں؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جی جو ڈاکٹر کین ایڈوائز بیٹر, لیکن ایک چیز ہے کہ ایوری تھنگ از امپروویبل. اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہیں, سائیکلنگ ہے, ہارس رائڈنگ ہے, ویئر ہی کین امپروو ہز دس فزیکل لیبس. بٹ اس کے لیے دی بیسٹ از ٹو سیک ایڈوائز آف اے ڈاکٹر, بیکاز یہ میڈیکل ایشوز ہیں. ٹھیک, اوکے اوکے. نیکسٹ کوشچن آپ کرنا چاہیں گی؟ بالکل. میں ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے اور امیدوار اس کے لیے کیا لازمی تیاری کر کے آئے؟ تھینک یو ویری مچ. انٹرویو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس موجود سب سے اہم انسٹرومنٹ اور ٹول ہوتا ہے. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ انٹرویو سے پہلے ڈپٹی پریزیڈنٹ ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھ چکا ہوتا ہے تھرو ہز بایو ڈاٹا, ہز ایسے اینڈ گروپ ڈسکشن. سو بائی ناؤ اس کے پاس ایک فیئر آئیڈیا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کے بارے میں. بٹ ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ سب سے پہلے ہم کینڈیڈیٹ کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. وی کریٹ اے کنجینیل انوائرمنٹ کہ جس کے اندر کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو بڑا فریلی اور کینڈیڈلی ایکسپریس کر سکے. اس میں انٹرویو کے دوران ڈپٹی پریزیڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہے آئی سی ایس پی کے آنے سے پہلے تک کی اس کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. انٹرویو کے دوران ڈپٹی پریزیڈنٹ جو کچھ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں سب سے پہلے کینڈیڈیٹ کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کی اپ برنگنگ, کس ماحول میں اس نے نشو نما پائی ہے, اس کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ, ہز پرفارمنس ان میٹرک اینڈ ایف ایس سی, اس کی اسپورٹس کی طرف انٹرسٹس کیا ہیں, اس کی ہابیز کیا ہیں, واٹ آر ہز ایریاز آف انٹرسٹس, اس کا کانفیڈنس لیول اس سب کے دوران بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اگر اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو اس کو بھی جانچا جاتا ہے. سب سے اہم اس کے سوشل سکلز کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈز ہی رسپونڈ اینڈ بیہیو اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے ماحول میں. پھر وہ پریشر سچویشنز کو کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے, اپنے سکسیسز کو اور فیلیئرز کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے. اس کا جو جنرل اویئرنیس کا لیول ہے, اس کا نالج ہے ریگارڈنگ ڈے ٹو ڈے میٹرز, ریگارڈنگ ویری بیسک نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز, اس کے بارے میں جانچا جاتا ہے. اس کی زندگی کے تجربات کے بارے میں ڈپٹی پریزیڈنٹ جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام اسپیکٹس ہیں کہ جن کو ڈپٹی پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ سے جب وہ بڑا فریلی ایکسپریس کرتا ہے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, جیسے میں نے پہلے بتایا, باقی تمام جو ذرائع موجود ہیں ان کو لے کے اور انٹرویو کے ساتھ, تاکہ وہ جان سکے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو سامنے بیٹھا ہے اس کی پرسنالٹی کس طریقے سے. اور میں یہاں پر ایک اور اہم چیز بتاتا چلوں کہ جو انٹرویو ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی ہے, کوئی اس کا ٹائم لمٹ نہیں ہوتا ہے. اٹ کین بی ہاف این آور, اٹ کین ایکسیڈ اپ ٹو 1 hour. اٹ ڈپینڈس کہ کتنا کینڈیڈلی اور فریلی اور اوپنلی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ انٹرویو آگے چلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا ایف ایس سی کا, کیا صرف سائنسز کے بچے ہی ادھر آ سکتے ہیں آئی ایس ایس پی کے لیے, یا آرٹس کے بچے بھی آ سکتے ہیں؟ اس کا میم اس طرح ہے کہ لانگ کورس کے لیے آرٹس کے بچے بھی آ سکتے ہیں, ایف ایس سی کے بھی آ سکتے ہیں. وہ کچھ پرٹیکولر اسٹریمز ہیں, لائک ٹی سی سی ایک سیپریٹ اسٹریم ہے جس میں ظاہر ہے وہ سائنس کے بچے آتے ہیں, انجینئرنگ کے,
اور اسی طرح GDP اور CAE ان کے جو اسٹریمس ہیں اس کے اندر FSC ابھی پہلے پری میڈیکل نہیں ہوتا تھا, ابھی دے ہیو انکلوڈ پری میڈیکل آلسو, بٹ سائنس کے بچے آتے ہیں. بٹ لانگ کورس اسپیسیفک آرٹس اینڈ سائنس دونوں بچے آتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں ایک سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیپٹن عائشہ رسول آپ سے. آپ چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ بہتر اس کا جواب دے سکتی ہیں, اور یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے بیسیکلی, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا, ماہر نفسیات بھی ڈیفینیٹلی انٹرویو لیتے ہیں. آپ جو سائیکالوجسٹ ہیں, آپ لوگوں کا انٹرویو لینے کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے. ایک ماہر نفسیات کے انٹرویو میں کیا اندازہ لگایا جاتا ہے, اور یہ جو ڈپٹی ہیں ان کے انٹرویو سے کیسے مختلف ہے, یہ ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے؟ بالکل, آپ بالکل بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. جو ڈپٹی کا انٹرویو ہوتا ہے وہ مور آف این ایبلٹی انٹرویو ہوتا ہے. جو سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ زیادہ کلینکل ایسپیکٹ کے اوپر بیس کرتا ہے اور آپ کے ایموشنل میک اپ کے اوپر بیس کرتا ہے. صحیح. تو جو سائیکالوجسٹ نے آپ کی ابھی تک ٹیسٹ کے تھرو جو آپ نے انیشیلی دیے ہیں, پروجیکٹیو ٹیسٹ وغیرہ, ان سے جو آپ نے آپ کا اسکیچ بنایا ہوتا ہے, اس میں جو اگر اس کو کوئی کنفرمیشنز کرنی ہے, کوئی فردر پروبنگ ہے, کوئی ایمبیگوٹی ہے, سم تھنگ دیٹ ہی نیڈس ٹو ڈسکس, وہ آپ کو اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے ایموشنل سائیکالوجسٹ کے انٹرویو. اچھا, اگر میجر تنزیلہ آپ بھی چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں, اگر آپ بھی مزید وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیں. سائیکالوجسٹ کے انٹرویو کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے کینڈیڈیٹ کو, اور سائیکالوجسٹ اس میں سے پوائنٹرز کیا نکالتا ہے, یہ کیا اسیسمنٹ از امپورٹنٹ فار دی اوور آل پکچر آف دا کینڈیڈیٹ. اب کیونکہ ڈپٹی کی جو انٹرویو ہوتا ہے وہ آل انکمپسنگ ہوتا ہے, وہ سارے ایریاز کو ٹچ کرتا ہے, لیکن جو سائیکالوجسٹ کا انٹرویو دیٹ از اسپیسیفک ٹو دی ایمبیگوٹیز جو ہمیں سامہ اس کی جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس کے تھرو ہم نے اسیسمنٹ کی ہوئی ہے, اس میں اگر ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں مل رہی ہے یا کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے, یا ہمیں اس کی پرسنالٹی کا کوئی ایسا اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن پہلے نہیں ملی ہوئی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے کوشچنس کو فریم کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو کمپلیٹ دیٹ پکچر آف دا کینڈیڈیٹ تھرو سائیکالوجسٹ انٹرویو, اینڈ دیٹ از ایکچولی بیسڈ آن دی فلاز اور سم کائنڈ آف گیپس وی ہیو ان دی پروجیکٹیو ٹیسٹ. ایگزیکٹلی. خاص سوال جو ہمارے سے بہت سے بچوں نے یہ پوچھا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے سامنے جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہماری شخصیت کی ساری نیگیٹو چیزیں سامنے آ جائیں گی, اس ڈر کو کم کس طرح کیا جائے؟ This is very important question. I think there is nothing like to fear the interview of a psychologist. If you approach the interview of a psychologist with the honesty and with your original self, and you have the requisite self-awareness, then I think there is nothing to hide. جو سائیکالوجسٹ کا مین فوکس ہوتا ہے انٹرویو کے دوران, وہ یہ نہیں ہوتا کہ دی کینڈیڈیٹ شوڈ گیو دی پرفیکٹ آنسرس. وی ایکچولی لک فار دی اوتھینٹسٹی ان ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر آف دی کینڈیڈیٹ, دیٹ از آل وی ریکوائرڈ. اور اس میں اگر کچھ لمیٹیشنس کی پرسنالٹی کی رہ بھی جاتی ہیں نا, وی ڈو ریکمینڈ دی کینڈیڈیٹس, بٹ جو ایک مین چیز جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل ٹو گروتھ ہے, وہ اگر اس کو ریکوزٹ ٹریننگ اور جو ایکسپوجر والی انوائرمنٹ ملے گی, تو اگر وہ امپروو کر جاتا ہے یا ہمیں وہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہوتا ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اور اس میں اور امپورٹنٹ چیز یہ, آئی مین دس کویسچن از کوائٹ پرٹیننٹ آلسو, اس کی ایک وجہ ہے. آپ نے تینوں ڈائمینشنس کو نا ایک سمجھا, جیسے شروع میں ہم نے بات کی, جو سائیکالوجسٹ کی ڈائمینشن ہے یہ بیسیکلی دیکھتی ہے اس کا سب کانشیس, یعنی وہ جو چیزیں ہڈن ہیں جو باقی دونوں ڈائمینشنس نہیں دیکھ سکیں. آئی مین فار ایگزامپل جو ڈپٹی پریزیڈنٹ کی ڈائمینشن ہے یہ پرسنالٹی کی کانشیس لیول دیکھتی ہے, یعنی جو بچہ سامنے پریزنٹ کر رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے. جو جی ٹی او ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کی پرفارمنس کو, کہ اس کو ایک ٹاسک دیا, ہاؤ ہی پرفارمس, ہاؤ ہی بیہیو. لیکن یہ جو سائیکالوجسٹ ہے یہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ رہا. آئی مین ہی ٹرائز ٹو پیپ اس کے انر سیلف میں, انر ٹریٹس کو وہ باہر لے کے آتے ہیں, اس کے جو کریکس ہیں پرسنالٹی کے, جو سلارز اینڈ اسٹرینس ہیں, جو اس کی انر ڈیزائرز ہیں, جو اس کے وہ کہتے ہیں نا ڈارکر سائڈ آف پرسنالٹی, یہ ایکچولی وہ اس کو انفولڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ حد تک یہ کویسچن از رائٹ, بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ نے کوئی آپ کو پرابلم نہیں, وائی شوڈ یو ہائڈ یور سیلف؟ اف یو ہیو ویکنیس یو مسٹ امپروو دیٹ. اور آئی مین سیلف انالیسز ہر بندے کو اپنا کرنا چاہیے, جو اس کی ویکنیسز ہیں اس کے اوپر کام کرے اور امپروو کرے اور ڈرے نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اسی طرح سے جب گروپ ڈسکشن ہوتی ہے, جی بالکل, یہ سوال ہم لیفٹیننٹ کرنل محسن صاحب سے کرنا چاہیں گے. تو اس میں آپ لوگ کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جس طرح سے یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, چھپی ہوئی خصوصیات اور نیگیٹو پوائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا گروپ ڈسکشن کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ؟
جی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس چند ٹولز اور ایڈز موجود ہوتی ہیں. اس میں ون آف دا ویری امپورٹنٹ ود دی ڈپٹی پریزیڈنٹ از گروپ ڈسکشن. یہ ایک انفارمل کانورسیشن کے طور پہ کینڈیڈیٹس کے درمیان کروائی جاتی ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو دس از دی فرسٹ ٹائم جو کینڈیڈیٹس ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں بفور دی انٹرویو. ان دا سیکوینس یہ انٹرویو سے پہلے کروایا جاتا ہے. یہ انگلش اور ایک اردو ٹاپک پہ کروائی جاتی ہے آن اے ویری ریلیونٹ ڈومیسٹک ایشو, جو کہ اگین ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک 18 سے 20 سال کے لڑکے کو اس کے بارے میں نو ہاؤ اور اتنا اس کا نالج بیس ہونا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے کیا ہیں ڈیورنگ دی ڈسکورس ہم بیسکلی ایک کینڈیڈیٹ کی کمپریہنشن لیول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا وربل کمیونیکیشن اسکل کیا ہے, اس کی کنونسنگ ایبلٹی کیا ہے, اس کی لاجیکل ریزننگ کس طریقے سے, وہ کس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتا ہے, اس کے سوشل اسکلس کیا ہیں, بیسکلی ہاؤ ڈز ہی انٹریکٹ ود دا پیپل اراؤنڈ ہم, اس میں وہ ڈس ایگریمنٹس کو اور کریٹیک کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو اس سب کے دوران اس کا جو ایموشنل بیلنس ہے وہ اس کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ دی میوچل ڈسکشن از کنڈکٹڈ. اچھا, بڑا اچھا جواب دیا. میں ایک دفعہ دوبارہ رخ کرنا چاہوں گا کیپٹن عائشہ آپ کی طرف, اور اس کے بعد مختصر سا جواب آپ بھی دیجیے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی ساری اس ڈسکشن کا تیاری کا ایک اہم سوال بھی ہو سکتا ہے. نفسیاتی پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم بار بار اس لیے نفسیاتی پہلو کی طرف آ رہے ہیں. نفسیاتی پہلو کا بنیادی طور پہ مینڈیٹ کیا ہے, اور نفسیات کے حوالے سے بنیادی طور پہ ISSB کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں, جو سائیکالوجسٹ آپ کا اگر اسیس کر رہا ہے نا, مینڈیٹ جو سائیکالوجی ڈائمینشن دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس اور بیہیویئر جو آپ کے ہیں کیا وہ الائنڈ ہیں یا سوٹیبل ہیں ود دا ملٹری کلچر, ود دا ملٹری نارمس جس کے لیے آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے. آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں فار بیسکلی فوج, وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اس کو گیج کرنا سائیکالوجسٹ کا کام ہے. یو مے بی ہیونگ اے ویری گڈ اسکل سیٹ, یو مے بی ہیونگ اے ویری گڈ پرسنالٹی, مگر وہ اف اٹ از ناٹ الائنڈ ود دا ریکوائرمنٹس آف دا ملٹری, تو وہاں پر تھوڑا سا ایک ایشو آتا ہے ریکمینڈیشن میں یا نان ریکمینڈیشن. بالکل صحیح. اچھا, اسی طرح سے یہی سوال ہم ایک دفعہ آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ آپ بھی بہتر انداز میں اس کی وضاحت کر سکتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ نا ایڈیشنل ایسپیکٹ بھی جی پلیز. وی ڈو ناٹ اونلی لک فار کہ جو ہمارا ایک یارڈ اسٹک ہم نے رکھی ہوئی ہے فار سلیکشن, یہ اس پہ پورا اترتا ہے. وی آلسو لک فار دی ادر تھنگس ایز ویل, اور وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس جو ہمارے انیشیل پروسیس سے گزر کر ISSB میں پہنچ تو جاتے ہیں, بٹ ان دی ڈیپر لیئرز آف یہ پرسنالٹی کچھ ایسی سائیکولوجیکل پیتھولوجیز ہوتی ہیں جو ایک ایکسپرٹ کے اوپینین کے بغیر وہ انفولڈ نہیں ہوتی ہیں. تو سائیکالوجسٹ کا ایک ایج یہاں پہ ISSB کی ڈومین میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کے اندر کوئی ایسی سائیکو پیتھولوجیز جو ہیں وہ اس نے ہائیڈ کی ہوئی ہیں ان دا ڈیپر لیئرز آف ہز پرسنالٹی, تو وہ ہم انفولڈ کر کے سرفیس پہ وہ آ جاتی ہیں, اینڈ وی کین ریکمینڈ دیٹ انڈیویجول اور ناٹ ریکمینڈ دیٹ انڈیویجول. بالکل صحیح. اچھا, آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہوں برملا کہ اگر انسان نے ساری زندگی اپنے آپ کو بہت مثبت رکھا ہے تو اس کو پھر کسی کیا کہتے ہیں سائیکالوجی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. مثبت رکھنے کے بجائے نا انسان کی ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. جتنی ریئلسٹک اپروچ ہوگی اتنی سیلف امپروومنٹ اور سیلف اویئرنیس والا ایلیمنٹ آپ کا بڑھے گا. آپ کی پرسنالٹی کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی. بالکل صحیح. جتنا ریئلٹی کے ساتھ آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو رہتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہر نفسیات کا ٹیسٹ زیادہ ضروری ہے یا انٹرویو زیادہ ضروری ہے؟ ان دونوں کی ویٹیج کتنی ہے؟ اگر ہم دونوں کی دیکھیں, دونوں کمپلیمنٹری ہیں فار ایچ ادر. ٹھیک ہے. دیکھیں, جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں, یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک ریشنل ہے پراپر. وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ اس نے بائی اینی مینس یہاں سے سلیکٹ ہونا ہے. تو اس سارے پروسیس میں وہ ہی اور شی ٹرائز ٹو ہائڈ سم فلاز آف ہز اور ہر پرسنالٹی. بالکل. تو وہ جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہے اس کا ایج ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو فلاز وہ ہائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکراس دی ٹیسٹ نہ کہیں کسی لیول پہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس چیز کو کمپلیمنٹ کرتا ہے ہمارا ایگزیکٹلی. اسی سے مطابقت رکھتا ہوا ایک سوال کرنا چاہوں گا, آپ بھی مختصر جواب دیجیے گا, اور کیپٹن عائشہ آپ بھی مختصر سا جواب دیجیے گا. بلکہ پہلے آپ دیجیے. ایک شخص بہت اچھی شخصیت کا مالک ہے, وہ آپ کی نظر میں پورا کیوں نہیں اتر رہا؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ
ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے. جیسے کسی بھی جاب کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, ایک جاب کارڈ ہوتا ہے. صحیح. اس جاب کارڈ کے اوپر آپ کی کچھ پرائمرلی انیٹ چیزیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ امپروو اپون کر سکو, پوٹینشیل ہے آپ کے اندر گرو کرنے کی, وہ اس کا ایک انیشیل بیسس ہونا چاہیے. اگر وہ کچھ کوالٹیز جو آپ کی انیٹلی ریکوائرڈ ہیں وہی موجود نہیں ہیں, وہاں پر نیچرلی ایک کلیش آتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کے اندر بیسز ہیں, تو اس کے اندر وائی ناٹ آپ سلیکٹ بھی ہوتے ہیں, امپروو اپون بھی کرتے ہیں, اس کو فردر گروم بھی کرتی ہے. اچھا اس میں بیکاز یہ کویشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے, تو اس کو میرا خیال میں تھوڑا سا کلیریفائی اس طرح کر دوں کہ وہ جو کمپیٹنسیز ہیں, وہ جو ہم دیکھتے ہیں بچوں میں, وہ لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس کون سے ہیں وچ ایکچولی وی لک فار. ہمیں وی ہیو دی 14 پرسنالٹی پروفائل کوالٹیز وچ ایوری سلیکٹر لکس ان ٹو. وہ 14 پروفائل کوالٹی سے پہلے ہمارے بڑے 5 براڈ فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا فیکٹر ہے انٹلیکٹ. انٹلیکٹ ہے سرٹن پروفائل کوالٹیز لائک the first and foremost is the sense of proportion and judgment. Then we see the practical ability. Then we see the general awareness and knowledge. Then we see the power of expression. پھر اس کے بعد ہم اس کی ایموشنل پیٹرنس دیکھتے ہیں, ایموشنل اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اس کا سیلف کانفیڈینس دیکھتے ہیں, اس کی سوشل اسکلز میں سوشل ریلیشنس دیکھتے ہیں, سینس آف رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں, اس کے بعد انٹیگریٹی کریکٹر اس کو ہم میئر کرتے ہیں. پھر ہم اس کے ڈائنامک کوالٹیز میں کریج ہے, ڈٹرمینیشن ہے, فزیکل انڈورنس ہے, لیڈرشپ کے اندر انفلوئنسنگ اینڈ انیشیٹو. نو یو انڈرسٹینڈ وی آر ناٹ ایکچولی فوکسنگ آن اینی ون پرٹیکولر تھنگ. دس از اے ہول پرسن ایویلویشن. وہ جو ہول پرسن چاہیے وہ ہمیں ملٹری لیڈر چاہیے ود آل دیز 14 کوالٹیز ان اے بیلنس. ابھی آپ نے پوچھا کہ وہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ایک اچھے خاصے انسان کو فیل کیوں کر دیتے ہیں. وہ جو انسان ہے ہی مائٹ بی گڈ فار اینی ادر تھنگ. ہی وڈ بی اے ویری گڈ آرٹسٹ, مے بی ویری گڈ میوزیشین, مے بی ویری گڈ سائنٹسٹ, بٹ وہ جو ملٹری لیڈر کے لیے ہمیں وہ کوالٹیز چاہیے وہ مے ناٹ بی اس کے اندر دی ہول پرسن میں وہ ساری بیلنس کوالٹیز نہ ہوں. ہی مائٹ ہیو سم ویری گڈ کوالٹیز and some not that good qualities. تو اس لیے یہ کویشچن بار بار آتا ہے, تو that's why I thought کہ let me clarify. نہیں آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. وقت کا ہمیں مقابلہ بہت سخت ہے. ہماری ہاٹ لائنز اس وقت ایکٹیو ہیں. اگر آپ پروگرام میں لائیو کال کر کے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کال کیجئے. یاد رکھیے گا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو رابطے کا نمبر ہے وہ 111-111-894 ہے, یعنی کہ 111-111-894. راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے کال کر رہے ہیں یا اپنے موبائل فون سے کال کر رہے ہیں اور شکوہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا نمبر نہیں مل رہا. 051 آپ نے پہلے ملانا ہے 051 اور پھر اس کے بعد 111-111-894. جلدی سے کال کیجئے اور آپ اپنے کسی بھی اہم ترین سوال کا جواب جان سکتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے. جی سما جی, میں جی ٹی او صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جی ٹی او کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ٹیسٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے. یہاں پر اکثر لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ وی ہیو پرفارمڈ ان دا جی ٹی او ٹیسٹ بٹ اسٹل ہم سلیکٹ نہیں ہو سکے, ہم ریکمینڈ نہیں ہو سکے. میں یہاں پر اپنے لسنرس کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ تمام ٹیسٹ کی ایکول ویٹیج ہے. ایک بیلنس پرسنالٹی میں ہی ہیز ٹو ٹیک گڈ مارکس ان ایوری تھنگ. ہی ہیز ٹو ڈو گڈ انٹرویوز, ہی ہیز ٹو پرفارم ان دا سائیکالوجسٹ ڈومین اینڈ ہی ہیز ٹو پرفارم ان دا جی ٹی او ڈومین. سو تمام جب ہم بیٹھتے ہیں بورڈ کانفرنس کے اندر تو اس کے اندر تمام ہم لوگوں نے جو سب کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے اینڈ دین جو سب سے اس نے پرفارمنس ہو سب میں کی ہوگی اونلی دیٹ پرسن از ریکمینڈیڈ. ویری نائس. ہمارے پاس کچھ لائیو ٹیلی فون کالز موجود ہیں, اس کی طرف بڑھیں گے, لیکن میں ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں پہلے ہم لائیو کال کی جانب بڑھتے ہیں اور لوگ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم, کیا حال چال؟ میرا نام اسام عاطف ہے. اسام عاطف, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کس شہر سے؟ لاہور شہر سے بات کر رہے ہیں. اسام سلامت رہیے. اس وقت آئی ایس ایس بی کی پوری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, آل ایکسپرٹس موجود ہیں. آئی ایس ایس بی سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا سوال یہ تھا, میں نے آپ لوگ کی پوری یہ براڈ کاسٹ سنی ہے ابھی. سر مجھے آپ لوگ کا نام نہیں پتا بیکاز آئی واز. آپ سوال کیجیے, آپ ڈائریکٹ کوشچن کیجیے. دا کوشچن از کہ اگر ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل میں ہوں, میں نے بیچلرز اپنا کمپلیٹ کر لیا. ناؤ آئی ڈو ناٹ سی اینی پرپز ان میکنگ منی, رائٹ, لیکن آئی ڈو وانٹ ٹو جوائن دا ملٹری. اچھا, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی پلیز اس کا.
ہی از آلویز ویلکم. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو ایج لمٹ ہے فار لانگ کورس دیٹ از 70 to 22 ایئرس, اور بیسک کرائٹیریا ہے انٹرمیڈیٹ FSc in both science and art. But if he is graduate, he has done BS, but he is within the age limits, he is always welcome to apply for a long course. بالکل صحیح, مطلب اس کے بعد وہ لانگ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک سوال اور بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے, اس کا جواب میرے خیال میں آپ لوگ دے سکتے ہیں. ہمیں انیشیل ٹیسٹ کی جو ڈیٹ آئی ٹیسٹ دینے کی, اسی دن میرا پیپر بھی ہے FSc کا, سوری اس دن میرا انٹر کا پیپر ہے. اب وہ دونوں تاریخیں ایک ہی دن آ رہی ہیں, تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا کامن ہے, یہ پرابلم اکثر آتے ہیں بیکاز وہ جنرلی انہی دنوں میں ایگزام بھی ہو رہے ہوتے ہیں تینوں سروسز میں, جب بھی یہ تینوں سروسز کا ایشو رہتا ہے. بالکل صحیح. وی آر ویری فورتھ کمنگ. The Army Selection and Recruitment Centers as well as the ISSP, they are very forthcoming. If the candidate he writes to any of the center or ISSP, they change their dates. Or even jo bache to some with some of the reasons they couldn't report at even Army Selection or ISSP, تو ان کو ہم بعد میں کال بھی کرتے ہیں. اچھا, بعد میں کال بھی کر لیتے ہیں. پڑھیں گے کو مزید کالر کی جانب. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام, میں سعد جمیل بات کر رہا ہوں. جی سعد, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. سعد, سوال کیجیے. ISSB کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ سائیک ڈومین میں کوشچن ہے کہ کیا ویٹ کو یا سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ جو ہے, کیا اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل, اس کا جواب لیتے ہیں. جی آئی ووڈ لائک ٹو آنسر یور کوشچن. بالکل ہے, آپ جتنا زیادہ کانٹینٹ لکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں آسانی ہوگی آپ کی پرسنالٹی کو اچھے طریقے سے جج کرنے میں. اف یو ول ناٹ رائٹ اینی تھنگ ان دی ٹیسٹ, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کی کمپلیٹ پکچر بنانے میں. تو جتنا زیادہ ٹیسٹ آپ کا اچھے سے کمپلیٹ ہوگا اتنا زیادہ اچھی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. بٹ آن دا کانٹریری ایک اور چیز بھی ہے, اگر کچھ سینٹینس بیچ میں رہ جاتی ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. مطلب اگر سینٹینس کمپلیشن کی اسپیسیفکلی بات کریں تو اگر 2 یا 3 سینٹینس رہ گئے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. اسی طرح اگر WOT میں کچھ سینٹینسز رہ گئے ہیں تو اٹس اوکے. بٹ اف اٹ از مور دین ہاف آپ کا وہ جو ٹیسٹ ہے وہ یو لیفٹ ایمٹی, تو پھر اس میں ہمیں تھوڑی سی اپنی ایویلویشن کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. بالکل درست آپ نے فرمایا. جی آپ. جی بالکل, ایک سوال میں ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ISSB کے آخری دن کیا ہوتا ہے, اور امیدواروں کی سلیکشن یا نان سلیکشن کا حتمی فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ براراف نے اس کے بارے میں بات کی, آخری دن بورڈ کانفرنس کی جاتی ہے کہ جس کے اندر تینوں سلیکٹرز تینوں ڈائمینشن سے وہ بیٹھتے ہیں, اور اس بورڈ کانفرنس سے بالکل 5 سے 10 منٹ پہلے پتہ لگتا ہے سلیکٹرز کو کہ ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے باقی 2 سلیکٹرز کون ہیں. اس کے بعد وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے آفس میں آ کے GTO اور جو سائیک آفسر ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ایک ایک کر کے بہت ڈیٹیل میں ہم کینڈیڈیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ہر ایک کے پاس جو اس کی آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ اس کو بتاتا ہے, اور اس کے بارے میں ہم تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں. اور اگر تو اس میں تینوں میں سے کسی کو بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر بات چیت کو بہت ڈیٹیل میں لے جاتے ہیں. اور اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک اگلا فورم موجود ہوتا ہے جس میں کہ اس لڑکے کو ون آف دی سلیکٹرز کین فارورڈ ہم کہ وہ جا کے جو کمانڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا انٹرویو ہو سکتا ہے, یا اگر وہ GTO کے کسی ٹاسک میں کسی چیز میں لیک کر رہا ہے تو اس کا آؤٹ ڈور ٹاسک دوبارہ کنڈکٹ کرایا جا سکتا ہے. جو بورڈ ہے وہ خود بیٹھ کے بھی اس کا دوبارہ سے انٹرویو کر سکتا ہے. بالکل صحیح. تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ہیئر کہ ہم یہاں پر سلیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو ناٹ ریکمینڈ کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. اس کو ہم بہت زیادہ موقع دیتے ہیں اپنے پاس بھی, باہر بھی, اور ایون کمانڈنٹ کے پاس بھیج کے بھی, تاکہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہم اس کی تسلی کر لیں کہ انفارچونیٹلی. بالکل صحیح. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کینڈیڈیٹ میں جن کو آپ ناٹ ریکمینڈ کریں؟ وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, جیسے ہم نے آج بہت ڈیٹیل میں بات کی. سائیک کی جو ڈائمینشن ہے, GTO کی ڈائمینشن ہے, جو ڈپٹی کی ڈائمینشن ہے, اس میں جیسے پہلے یہ بات ہوئی, اٹ از اے کمپلیٹ پیکج. ہم ایک کمپلیٹ پیکج کی طرح سے لیتے ہیں ایک لڑکے کو. کسی ایک یا 2 یا ایون 3 خامیوں کے اوپر ہم لڑکے کو ناٹ ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. بہت گلیئرنگ قسم کی کوئی ایسی بات آ جائے اس کے اندر بھی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو اور موقع دیتے ہیں کہ وہ اگر مے بی ہمیں دوبارہ سے ڈسپلے کر کے دکھا دے کہ دیٹ واز اے ٹیمپرری شارٹ کمنگ, اس کو اوور کم کر گیا ہے. آپ اپنی طرف سے ان کو کن اہم تیاریوں کا مشورہ دیتے ہیں؟
جی بہت پرٹننٹ کویشچن کیا آپ نے, تھینک یو. میں اس میں اپنے لسنرس کو اور اسپائرنگ کینڈیڈیٹس کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا نالج بیس انکریز کریں, اپنی اویئرنیس لیول کو بڑھائیں, آپ پڑھیں, پلیز ہیو دیٹ نیک فار ریڈنگ, تب آپ اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور ایبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے, مطالعہ اپنا بڑھائیں, مطالعہ اپنا بڑھائیں. بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس سے بھی آپ کی مطابقت ہونی چاہیے. اپنا کانفیڈنس لیول انکریز کریں, اپنا وربل اور جو ریٹن ایکسپریشن. بالکل صحیح. جی ٹی او صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. میجر سید سعد احمد صاحب, وقت کا میں مقابلہ سخت ہے, ہمارے پاس صرف چند لمحے موجود ہیں. ہم مختلف رکاوٹوں کو پار کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں, مختصراً بتائیے گا. جی اس میں ہے ٹو بی امنگ دا بیسٹ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ. اگر آپ نے کوئی بھی رکاوٹ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. جتنی آپ پریکٹس کریں گے, جتنی آپ فزیکل فٹنس پر زور دیں گے, اتنی ہی جلدی آپ اپنے آپ کو فزیکل کنڈیشنز کو اپ لفٹ کر سکیں گے. بالکل صحیح. میجر تنزیلہ مبین, آپ اور خاص طور پہ کیپٹن عائشہ رسول, آپ دونوں سائیکالوجسٹ ہیں, مختصراً جواب دیجیے گا. ایک کینڈیڈیٹ میں کیا انتہائی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کو آپ ریجیکٹ کر دیں؟ کے اندر اگین وہی جیسے سر نے بتایا, کافی سارے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. بیسکلی ایک ایسپائرنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کیریکٹر کے اوپر فوکس کرے, اپنے کیریکٹر کو نکھارے, اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرے سیلف اویئرنیس کے تھرو, اپنے اندر انسائٹ ڈیولپ کر کے, ایکسپوجر کے تھرو, اور جیسے سر نے مینشن کیا اپنے نالج بیس کو بڑھا کے. تو جب ان تمام چیزوں کا ایک پیکج بنتا ہے تو اس کا ایک نکھر کے ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ اوور آل کیریکٹر کے ساتھ, ہولسٹک پرسنالٹی کے ساتھ سامنے آتا ہے, تو اس کے ریکمنڈیشن چانسز ہمارے پاس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو سیلف گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے بھی کسی بھی انڈیویجول کو, ادھر وہ سلیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹ از ایک الگ کوشچن ہے یہ. بالکل اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آنیسٹی ود ہم اور ہر سیلف, کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. اور جو ایک مین جو کی ایلیمنٹ ہے اس میں وہ جو ہے کہ سیلف اویئرنیس, کتنی انسائٹ ہے آپ کو اپنی فلاز آف پرسنالٹی کی. ہر انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں پرسنالٹی, کچھ ویکنیسز ہیں. بالکل صحیح. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی ویکنیسز آف یور پرسنالٹی, اور بڑے مخلصانہ ایفرٹ آپ نے لگانی ہے ان ویکنیسز کو امپروو کرنے کے لیے. دس از دی کی ٹو امپروو یور سیلف. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی سر, آخر میں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے, بریگیڈیئر عراف صاحب سے میں سوال ایک یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ کیا ایک عام خیال یہ ہے کہ فوج میں, تمام افواج پاکستان کے اندر صرف مسلمان آ سکتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ قومی لباس پہن کر کیا انٹرویو یا ISSB کے لیے آیا جا سکتا ہے؟ جی یہ جو پہلا آپ کا کویشچن ہے, آرمی آرم فورسز آر اوپن فار آل, اور وی ہیو پرپورشنل ریپرزنٹیشن آف دی منورٹیز ان دی آرم فورسز. ابھی تو ریسنٹلی جو ہماری وار لائک سچویشن تھی, جو وار ابھی ہم نے ابھی لڑی ہے ریسنٹلی, اس میں بڑا کامن آج کل ہیرو ہمارے جو نام ہے وہ کامران بٹی. اٹ از دی ایکچولی ریفلیکشن ایگزامپل آف دس ریپرزنٹیشن. دوسرا جو ڈریس ہے, that is a national dress. So national dress, so no one can, deny that. So every person, will feel pride if someone wears a national dress, but that should be neat and clean, and it should be compatible to the environment. سر مختصر جواب دیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب وہ ہائڈ کرے گا, ڈیفینسو ہوگا, لائی کرے گا, تو وہ ادھر ہی از ناٹ سوٹیبل فار دی آرم فورسز, اینڈ ہی ول ناٹ بی ریکمینڈیڈ بائی دی ISSB. دس ویری سمپل. ہی ہیز ٹو بی ٹروتھفل, ہی ہیز ٹو بی آنیسٹ, اینڈ ہی ہیز ٹو بی اوپن. تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر عراف, ایکس پریزیڈنٹ ISSB سبجیکٹ ایکسپرٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی اس ڈسکشن میں. اس کے علاوہ لیفٹنٹ کرنل میسم جو کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB ہیں, ہمارے ساتھ تھے. میجر تنزیلہ مبین ہمارے ساتھ تھیں. اس کے علاوہ ہمارے GTO آج کے پروگرام کے ISSB کے میجر سید سعد احمد ہمارے ساتھ رہے. لیفٹنٹ کرنل عامر صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہ SRO ہیں, اور کیپٹن عائشہ رسول, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سما آخر میں میں اس ساری گفتگو کو سننے کے بعد ایک مختصر سا 2 لفظ کے اندر اپنا انالیسس دینا چاہوں گا. اور وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ISSB کا امتحان مشکل ضرور ہے, ضرور مشکل ہوگا ISSB کا امتحان, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک منصفانہ ترین عمل ہے. بے شک. اور آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گی؟
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی پوری دنیا نے پاکستان کی طاقت دیکھی اور بہادر سپاہی ہمارے دیکھے، فضا میں بھی زمین پر بھی. اس کے بعد اور کچھ کہنے کے لیے بنتا نہیں. ہم صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان آرمی کو جوائن کریں تاکہ آپ بھی اس بہادر ملک کا، بہادر سپاہیوں کا، بہادر فوج کا حصہ بن سکے. ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ فخری لمحات ہیں. اس قوم کے جانباز بیٹے، اس قوم کے بہادر سپوت آج ہمارے پروگرام میں موجود تھے. کچھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، کچھ ہماری سرحدوں پہ موجود ہیں، کچھ ہماری فضاؤں میں موجود ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے اس قوم کے جانباز بیٹے اور بہادر سپوت ہیں جو کہ اس وقت سمندروں کے پاسبان ہیں، جو کہ سمندر کا سینہ چاک کرتے ہیں اس قوم کے لیے. تو اس قوم کے تمام جانباز بیٹوں، بہادر سپوتوں کو سلام. آپ لوگوں نے 2 گھنٹے کے اندر دنیا کے اندر جو تاریخ رقم کی ہے، یقین مانیے وہ اب کیس سٹڈیز کا حصہ بن چکی ہے. اور آپ نے جو کامیابی پاکستان کے نام کی، میرے خیال میں جب بھی میں زندگی میں اس کامیابی کا ذکر کرتا رہوں گا تو اس قوم کے رونگٹے کھڑے ہوتے رہیں گے. دشمن کو ناکوں چنے چبوانا اور دشمن کو بتا کر ان کے دانت کھٹے کرنا اور پھر اس پوری دنیا کا دیکھنا اور پھر اس پوری دنیا کا اس قوم کے ساتھ، پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرتے. ہم بتا کر حملہ کرتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حملہ کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. اس قوم کے تمام جانباز بیٹوں، اس قوم کے تمام بہادر سپوتوں کو آواز پاکستان اطہر رضوی اور سمالی کی طرف سے بہت سارا سلام. تھینک یو ویری مچ سر، آپ تمام لوگوں کا. آپ لوگوں نے جوائن کیا، آپ لوگوں نے وہ تمام آسان طریقے بتا دیے. اگر ہم اس کے اوپر کاربند رہیں، اس کے اوپر پورا اتریں تو ہم بھی ISSB میں ریکمینڈ ہو سکتے ہیں اور PMA میں ہم بحیثیت کمیشن افسر اپنے کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں. سانسیں رہی ساتھ، زندگانی نے ایک مرتبہ دوبارہ وفا کی. اسی طرح کے ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سپرد مولا. اللہ حافظ. Thank you for having us. Thank you.